صاحب مجھے طلاق کے وسوسے آتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ لگتا ہے کہ میں نے طلاق کہہ دیا ہے جبکہ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیا اس صورت میں میری بیوی کو جو ہونے والی اس کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس مسئلے کا تعلق وسوسے کے ساتھ ہے، اور وسوسہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی رکھا ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، وہ اس کی زندگی کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا کرتا ہے، خاص طور پر دینی معاملات کے اندر، اس لیے وہ اس قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی اس وسواس سے، اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے، جنات میں سے ہے، انسانوں میں سے، وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ جو وسوسہ ہے اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا لیکن آپ کے دل میں وہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، وہ خیال کوئی خوف ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بعض اوقات خیال کسی خوش فہمی بھی مبنی ہو سکتا ہے، بعض اوقات کسی آدمی جو ہے انسان و خطرے کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال شیطان کا چونکہ بس اتنا ہی چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، ان تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی رد کید الشیطان، کہ جس نے شیطان کے اس مکر کو محدود کر دیا وسوسے تک، اس وسوسے سے آگے نہیں جا سکتا، وہ یہ عملاً انسان کو کسی کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اور بہت سارے شیاطین کا ایسا بھی تذکر آتا ہے، مثلاً وضو کرتے وقت انسان کو وسوسہ ایک شیطان ڈالتا ہے، حدیث میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا، اس کا نام بتایا گیا کہ ان للوضوء شیطان یقال لها ولہان، کہ ان للوضوء شیطانا یقال لها ولہان، کہ وضو کا بھی ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے، تو وہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے فلاں وضو نہیں دھویا، فلاں دھو لیا ہے، فلاں کو دوبارہ دھو، وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے، حدیث میں اس کے لیے لفظ خنزب استعمال کیا، خنزب، یہ بھی ایک شیطان ہے جو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ ہمارے دلوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس قسم کا وسوسہ ہے، اس وسوسے کا علاج اور حل یہ ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جتنا آپ وسوسے کی طرف توجہ دیں گے، جتنا اس کو دھیان میں لائیں گے، جتنی اس کو اہمیت دیں گے، اتنا وہ بڑھے گا اور اتنی آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ اور وسوسے آنا یہ کوئی برا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وسوسہ آنا یہ انسان کے ایمان اور نیک عمل ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں، خود صحابہ کرام کو وسوسے آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں۔ مختلف صحابہ کے مختلف الفاظ ہیں، مثلا بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پسند ہے، یعنی ہم اس بات پر تو تیار ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، لیکن وہ وسوسہ زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو اس قسم کے وسوسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو وسوسے ہیں اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، ہر کسی کو وسوسہ آتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، زیادہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو من جملہ اور وساوس کے ایک وسوسہ یہ شیطان کا طلاق کے بارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ طلاق کے بارے میں وسوسہ جیسے آپ نے ذکر کیا، یاد رکھیں کہ جو طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کے معاملے کے اندر جب تک انسان زبان سے تلفظ نہیں کرے گا، الفاظ ادا نہیں کرے گا، تب تک طلاق نہیں ہوگی۔ جتنا مرضی وسوسہ آ جائے، جتنے ذہن میں خیالات آتے رہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں نے تلفظ بھی کر لیا، وہ تلفظ نہیں ہوتا، وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو طلاق تب واقع ہوگی جب آپ الفاظ کی ادائیگی کریں گے اور آپ کو یقین ہوگا، تب جا کے طلاق جو ہے واقع ہوگی۔ لیکن جو آپ کا کیس ہے، جن سائل نے پوچھا ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو بھئی آپ اگر اس زبان سے طلاق کہہ بھی دیں گے تو طلاق نہیں ہونی، آپ کی شادی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہے، تو طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے، جس کی بیوی نہیں ہے تو اس کی طلاق کہاں سے ہو گئی؟ تو بہرحال یہ چونکہ بات وسوسے کی تھی، اس لیے میں نے اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کر لی ہے۔ بہرحال جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھئی مجھے وسوسے آتے ہیں اور یہ لگتا ہے، تو یاد رکھیں وسوسے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کے واقع ہونے کے لیے یقینی الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، جو زبان سے کہے جائیں گے تب طلاق ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔